السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ عالمی صحت تنظیم کی وارننگ، تیار رہیے، ہو سکتا ہے کورونا انفیکشن کبھی ختم ہی نہ ہو۔ صدر ٹرمپ کی اپنے ہی مشیر پر تنقید۔ دنیا بھر میں 43,15,000 افراد کورونا وائرس سے متاثر، 2,95,000 افراد کی موت۔ ہم شاید کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کبھی بھی نہ بنا سکیں، برطانوی وزیر اعظم۔ قطر کی جانب سے طبی ٹیموں کے لیے فضائی ٹکٹس کا تحفہ۔ سعودی عرب کورونا سے کسی حد تک محفوظ ہو گیا۔ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد الحرام کی سینیٹائزنگ۔ متحدہ عرب امارات میں ویزا قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب غیر ملکیوں کے لیے تمام جرمانے معاف کر دیے گئے۔ سری لنکا میں مسلم مخالف فسادات کو ہوا دینے پر فیس بک کی معافی۔ مہاراشٹر اور گجرات میں کورونا متاثرین کی تعداد 35,189۔ پرینکا گاندھی نے یوگی آدتیہ ناتھ کو لکھا خط، غریب کسان اور مڈل کلاس کو راحت دینے سے متعلق مشورہ۔ ہندوستان ایک ہفتے میں شروع کرے گا کورونا کے علاج کے لیے آیورویدک دواؤں کا ٹیسٹ۔ CAA انڈیا میں کورونا وائرس سے جان کو خطرہ ہے، لیکن متنازع قوانین سے وجود کو خطرہ ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کا بڑا اعلان، مہاجر مزدوروں کو 2 ماہ تک مفت اناج ملے گا۔ مودی حکومت کے اقتصادی پیکج کے اعلان کے بعد شیئر بازار میں گراوٹ۔ لاک ڈاؤن 4 کے لیے کیجریوال بولے، دہلی کے لوگ چاہتے ہیں میٹرو، بس اور ریسٹوران چالو ہوں، اسکول کالج بند رہیں۔ آندھرا پردیش میں پھنسے دوسرے ریاستوں اور دوسرے اضلاع کے افراد کے لیے خوشخبری، اپنے مقامات کو جانے کے لیے پولیس سے نمائندگی کرنے پر پولیس پاس جاری کرے گی۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے متاثرین میں گزشتہ ایک ہفتے سے کمی کا رجحان جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صرف 36 متاثرین مصدقہ۔ 16 مئی سے حیدرآباد تا آندھرا پردیش RTC بسوں کی آمد و رفت شروع، حکومت کا فیصلہ۔ حکومت آندھرا پردیش نے نئی ایمبولینس اور 1060 گاڑیوں کی خریداری کے آغاز کا فیصلہ کیا۔ ضلع کورٹ کڑپا میں ضلع جج جی سرینیواسا راؤ کے ہاتھوں کورٹ بلدیہ کڑپا آؤٹ سورسنگ کے عملہ میں ضروری اشیاء کی تقسیم۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ عالمی صحت تنظیم کی وارننگ، تیار رہیے، ہو سکتا ہے کورونا انفیکشن کبھی ختم ہی نہ ہو۔ دنیا کو کچھ ہی مہینوں میں کورونا وائرس کا ٹیکہ دستیاب کرانے کے اعلان کے بعد اب عالمی صحت تنظیم WHO نے دنیا بھر کے ملکوں کے لیے انتباہ جاری کیا ہے کہ انہیں ایسے حالات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے جس میں یہ انفیکشن کبھی ختم ہی نہ ہو۔ عالمی صحت تنظیم نے واضح کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کووڈ-19 کبھی ختم ہی نہ ہو اور دنیا کو اس کے ساتھ ہی جینے کی عادت ڈالنی پڑے۔ صدر ٹرمپ کی اپنے ہی مشیر پر تنقید۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کورونا وائرس ٹاسک فورس کے اہم رکن ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی پر تنقید کی ہے۔ ڈاکٹر فاؤچی نے گزشتہ روز امریکی قانون سازوں کے سامنے دیے گئے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر امریکہ نے لاک ڈاؤن کی سختیاں جلد بازی میں ختم کی تو یہ موت کو دعوت دینے کے برابر ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ تنبیہ ناقابل قبول ہے اور الزام لگایا کہ ڈاکٹر فاؤچی دونوں طرف کی سیاست کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں 43,15,000 افراد کورونا وائرس سے متاثر، 2,95,000 افراد کی موت۔ کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور دنیا بھر میں اب تک 45 لاکھ سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 2,95,000 سے زائد متاثرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے سائنس اور انجینئرنگ سینٹر CSSI کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 43,15,586 افراد اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں اور 2,95,523 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
ہندوستان میں بھی کورونا وائرس کا انفیکشن بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب یہ 50,000 سے زائد کے کیسز کی تعداد والے ممالک کی فہرست میں 12ویں مقام پر پہنچ گیا ہے۔ ہم شاید کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کبھی بھی نہ بنا سکیں، برطانوی وزیر اعظم۔ تیاری میں 1 سال سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی ویکسین نہ بنا سکیں، بورس جانس۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانس نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں سب سے برا منظرنامہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کی ویکسین کبھی تیار نہ ہو سکے، لہٰذا ہمیں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حکمت عملی بنانی ہوگی۔ قطر کی جانب سے طبی ٹیموں کے لیے فضائی ٹکٹس کا تحفہ۔ قطر کی قومی فضائی کمپنی قطر ایئر لائنز نے تصدیق کی ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کے خلاف سرگرم طبی ٹیموں کے لیے اعلان کردہ 1 لاکھ مفت فضائی ٹکٹس میں اسرائیل کے طبی اہلکار بھی شامل ہیں۔ اس اقدام کا مقصد کووڈ-19 کی متعدی بیماری سے متاثرہ افراد کی دیکھ بھال اور نگہداشت کے واسطے ان افراد کے کام پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مفت ٹکٹوں کی تقسیم 18 مئی تک جاری رہے گی۔ سعودی عرب کورونا سے کسی حد تک محفوظ ہو گیا۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کورونا وائرس کی وبا سے اطمینان بخش حد تک محفوظ ہونے لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وبا کے شروع میں وائرس 3 سے 4 افراد تک ایک مریض سے منتقل ہو رہا تھا، اب ایک مریض سے زیادہ ایک فرد تک ہی منتقل ہو رہا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان سے نئے کورونا وائرس کے بارے میں دریافت کیا گیا تھا کہ سعودی عرب نئے کورونا وائرس کی وبا سے کس حد تک محفوظ ہو گیا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد الحرام کی سینیٹائزنگ۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کے جنرل پریسیڈنسی کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے رمضان کے آخری عشرے کے دوران مسجد الحرام میں صفائی و سینیٹائزنگ کی اسکیموں اور حفاظتی اقدامات کا افتتاح کیا ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ڈاکٹر السدیس نے بتایا کہ دونوں مقدس مساجد کو پاک صاف رکھنے، معطر کرنے اور سینیٹائزنگ کرنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ویزا قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب غیر ملکیوں کے لیے تمام جرمانے معاف کر دیے گئے۔ 1 مارچ سے قبل ایکسپائر ہو جانے والے انٹری اور رہائشی پرمٹ رکھنے والے غیر ملکیوں کو وطن واپسی پر کسی قسم کا جرمانہ ادا نہیں کرنا ہوگا۔ ایکسپائر شناختی کارڈ اور ورک پرمٹ پر بھی کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ سری لنکا میں مسلم مخالف فسادات کو ہوا دینے پر فیس بک کی معافی۔ سری لنکا میں 2018 میں پھوٹنے والے مسلمان مخالف فسادات میں فیس بک پر پھیلنے والی افواہوں اور نفرت آمیز مواد کا کردار کافی اہم رہا تھا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کی انتظامیہ نے سری لنکا میں 2 برس قبل ہونے والے نسلی فسادات میں اس پلیٹ فارم کے کردار پر معافی مانگ لی ہے۔ مہاراشٹر اور گجرات میں کورونا متاثرین کی تعداد 35,189۔ مہاراشٹر اور گجرات میں عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ان دنوں ریاستوں میں اب تک مجموعی 35,189 کیسز درج کیے گئے ہیں اور 1,541 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ تمل ناڈو میں بھی انفیکشن کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور یہ متاثرین کی تعداد کے معاملے سے تیسرے مقام پر ہے۔ 9,227 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ 64 ہلاک ہو چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی جانب سے جمعرات کی صبح جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کووڈ-19 سے اب تک 78,003 افراد متاثر ہوئے ہیں اور اس وبا سے اب تک 2,549 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور وہیں 26,235 افراد اس وبا سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ پرینکا گاندھی نے یوگی آدتیہ ناتھ کو لکھا خط، غریب کسان اور مڈل کلاس کو راحت دینے سے متعلق مشورہ۔ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے اتر پردیش کی یوگی حکومت کو تجویز پیش کی ہے کہ کورونا بحران کی وجہ سے متعدد مسائل کا سامنا کر رہے غریبوں، کسان اور مڈل کلاس کو راحت دینے کی پہل ہونی چاہیے۔ پرینکا گاندھی واڈرا نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو لکھے خط میں کہا کہ کورونا وبا سے روزمرہ کی زندگی متاثر ہے، ہر طبقے کے اوپر بھیانک معاشی مار پڑی ہے،
کسان، غریب اور مزدور طبقوں کا حال بہت برا ہے۔ مالی بحران نے مڈل کلاس اور عام نوکری پیشہ لوگوں کو بھی اپنی زد میں لے لیا ہے۔ کاروباری اور تاجر سماج کے اوپر اپنا وجود بچانے کا چیلنج کھڑا ہے۔ ان طبقوں کی مدد کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ ہندوستان ایک ہفتے میں شروع کرے گا کورونا کے علاج کے لیے آیورویدک دواؤں کا ٹیسٹ، آیوش وزیر۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کے معاملات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک کے کورونا مریضوں نے 78 کا ہندسہ عبور کر لیا ہے۔ ایسی صورتحال میں آیورویدک دوائیوں سے کورونا کے علاج کرنے کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کورونا وائرس کے انفیکشن کے علاج کے لیے 4 آیورویدک دواؤں پر کام کر رہا ہے اور جلد ہی اس کی آزمائش بھی شروع ہو جائے گی۔ آیوش وزیر شری پٹنائک نے یہ اطلاع دی۔ CAA انڈیا میں کورونا وائرس سے جان کو خطرہ ہے، لیکن متنازع قوانین سے وجود کو خطرہ ہے۔ گزشتہ برس دسمبر میں انڈین پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں متنازع ترمیمی قانون CAA کی منظوری سے قبل ہی ملک کے مختلف علاقوں میں اس کے خلاف مظاہروں کا آغاز ہو چکا تھا، اور یہ سلسلہ رواں سال مارچ میں ملک گیر لاک ڈاؤن سے قبل ایک روزہ جنتا کرفیو سے کچھ دن پہلے تک جاری تھا۔ ان مظاہروں کا ایک بڑا مرکز دلی کی مختلف مسلمان آبادیاں تھیں، جن میں شاہین باغ کا نام سر فہرست تھا۔ شاہین باغ جلد ہی ملک بھر میں مظاہرین کے لیے ماڈل بن گیا اور اس کے طرز پر 200 سے زیادہ مقامات پر احتجاج شروع ہو گئے۔ اس وقت کورونا وائرس کی وجہ سے بھلے ہی یہ مظاہرے بند ہو چکے ہیں، لیکن مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کی لڑائی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ متنازع قانون ابھی تک واپس نہیں لیا گیا ہے۔ مظاہرین کے مطابق کورونا وائرس یقیناً ایک جان لیوا مرض ہے، لیکن CAA، NRC اور NPR اس سے کم نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا سے جہاں ایک طرف ہماری جان کو خطرہ ہے، وہیں دوسری طرف ان متنازع قوانین سے وجود کو خطرہ ہے۔ اسی لیے جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے، ہم ایک بار پھر زور و شور کے ساتھ ان قوانین کے خلاف سرگرم ہو جائیں گے، اور ہماری جد و جہد تب تک جاری رہے گی جب تک یہ قوانین واپس نہیں لیے جاتے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کا بڑا اعلان، مہاجر مزدوروں کو 2 ماہ تک مفت اناج ملے گا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ مہاجر مزدوروں کے لیے 3 قدم سبھی مہاجر مزدوروں کو 2 ماہ تک مفت اناج کارڈ ہولڈرز کو گیہوں چاول پہلے ہی ملتا ہے۔ پہلے کے اعلان ویسے ہی چلتے رہیں گے، لیکن جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے انہیں 5 کلو چاول اور 1 کلو چنا دیا جائے گا۔ ریاستیں یہ مدد مزدوروں تک پہنچائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ مہاجر مزدوروں اور شہری غریبوں کے لیے پردھان منتری آواس کے تحت جلد ہی رینٹل ہاؤسنگ اسکیم لائی جائے گی۔ نرملا سیتا رمن نے کہا کہ اس اسکیم کے لیے غریبوں کو کم کرائے میں رہنے کے لیے گھر ملے گا۔ مودی حکومت کے اقتصادی پیکج کے اعلان کے بعد شیئر بازار میں گراوٹ۔ آتم نربھر بھارت پیکج کی امید میں بدھ کے روز 2% کی چھلانگ لگانے والا شیئر بازار چوطرفہ فروختگی کے سبب آج 2.5% سے زیادہ گر گیا۔ لاک ڈاؤن 4 کے لیے کیجریوال بولے، دہلی کے لوگ چاہتے ہیں میٹرو، بس اور ریسٹوران چالو ہوں، اسکول کالج بند رہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے جمعرات کو بتایا کہ دہلی میں لاک ڈاؤن کے چوتھے مرحلے کے سلسلے میں تقریباً 5 لاکھ مشورے موصول ہوئے ہیں، اور ان پر لیفٹیننٹ گورنر اور ماہرین سے مشورے کے بعد انہیں حکومت کو بھیجا جائے گا۔ آندھرا پردیش میں پھنسے دوسرے ریاستوں اور دوسرے اضلاع کے افراد کے لیے خوشخبری، اپنے مقامات کو جانے کے لیے پولیس سے نمائندگی کرنے پر پولیس پاس جاری کرے گی۔ حکومت کے احکامات کے تحت ای پاس جاری کرنے کے اقدامات۔ ریاست کے مختلف اضلاع میں پولیس نے نمائندگی کرنے کے لیے DGP آفس سے واٹس ایپ نمبرز اور ای میل ID کی تفصیلات جاری۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، آندھرا پردیش کے DGP گوتم سوانگ نے ریاست آندھرا پردیش میں پھنسے دوسری ریاستوں اور دوسرے اضلاع کے افراد کے لیے اپنے مقامات کو جانے کے لیے
पुलिस से दरख्वास्त करने पर ऐसे अफराद के लिए ई पास जारी किए जाएंगे। जरूरतमंद अफराद वजूहात बताकर जरूरी शनाख्त नामे देकर जाने की मंजूरी हासिल कर सकते हैं। अंदरून जिला कहीं भी जाने के लिए जिला एसपी से इजाजत की नुमाइंदगी ली जा सकती है। दूसरी रियासतों को जाने के लिए जिला एसपी के जरिए डीआईजी को दरख्वास्त देना जरूरी होगा। दरख्वास्त का जायजा लेने के बाद मुताल्लिका रियासत के ओहदेदारों से राब्ता करने के बाद दफ्तर डीआईजी से दूसरी रियासत को जाने के लिए मंजूरी दी जाएगी। ई पास की दरख्वास्त करते वक्त अपना पता, आधार, सफर करने वाली गाड़ी का नंबर, मुसाफिरीन की तादाद, कहां से कहां जाना है, तफसीलात देना होगा। पास के लिए अजला के एसपी के व्हाट्सएप और ईमेल पर दरख्वास्त की जानी चाहिए। तकमील के बाद मुताल्लिका फर्द के मोबाइल फोन पर ही मंजूरी दी जाएगी। ई पास हासिल करने के लिए अफराद अपने साथ अपना शनाख्ती कार्ड रखना लाजमी होगा। रियासत के तमाम अजला के एसपी के व्हाट्सएप नंबरात और ईमेल आईडी की तफसीलात इस तरह हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मुतासरीन में गुज़िश्ता एक हफ्ते से कमी का रुझान जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 36 मुतासरीन मुसद्दिका, जुमला तादाद 2100 जा पहुंची। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 36 नए मामले सामने आए हैं, जिससे ये तादाद बढ़कर 2100 हो चुकी है। एक की मौत वाक़ई हुई है, जिससे अब तक मरने वालों की तादाद 48 हो चुकी है। आज सबसे ज्यादा मुतासिरा जिला नेल्लोर में पाए गए, जहां एक ही दिन में 15 मुतासिरीन की शनाख्त हुई है। ताहाल 1192 अफराद मुकम्मल सेहत याब हो चुके हैं। आज के नए मामलों में चित्तूर में 9, गुंटूर में 5, कड़पा में जहां पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से एक भी केस नहीं था, आज 2 मुतासिरीन मुसद्दिका पाए गए हैं। जिला कृष्णा में 2, श्रीकाकुलम में 2, वेस्ट गोदावरी में 1 मरीज मुसद्दिका पाया गया। कर्नूल में आज 1 मरीज की मौत हुई है, जबकि आज 50 मरीज मुकम्मल सेहत याब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत में सबसे ज्यादा मुतासिरा जिला कर्नूल में 591, दूसरा मकाम गुंटूर जहां पर 404 मरीज, कृष्णा में 351, चित्तूर में 151, नेल्लूर में 126, अनंतपुर में 118, कड़पा में 99। इस तरह से 2100 मुतासिरीन रियासत भर में मुसद्दिका पाए गए। 16 मई से हैदराबाद ता आंध्र प्रदेश आरटीसी बसों की आमदो रफ्त शुरू, हुकूमत का फैसला। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 16 मई से हैदराबाद ता आंध्र प्रदेश आरटीसी बसों को चलाने का फैसला किया है, जो मशरूत होगा। आवाम को स्पंदना पोर्टल के जरिए से दरख्वास्त देना लाजमी होगा। आवाम को हैदराबाद से आंध्र प्रदेश में आने के बाद मुताल्लिका अजला के क्वारंटाइन सेंटर में रहना लाजिम होगा। इस शर्त के तहत 16 मई से बसें चलाई जाएंगी। आरटीसी के एमडी मादी रेड्डी प्रताप ने रियासत के मुख्तलिफ आरएम को बसों को तैयार रखने की हिदायत जारी की है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने नई एम्बुलेंस और 1060 गाड़ियों की खरीदारी के आगाज का फैसला किया। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 1 जुलाई से रियासत के लिए नई एम्बुलेंस और 1060 गाड़ियों की खरीदारी के आगाज का फैसला किया है। वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी कि वो टेली मेडिसिन के लिए नई बाइक्स की खरीदारी का काम करें। उन्होंने कोरोना वायरस के सिलसिले में मुनाकिदा जायजा इजलास में कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के मामलात में कमी दर्ज की जा रही है और इस मर्ज से सेहतमंद होने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में बगैर किसी मसले के हंगामी खिदमत जारी रहनी चाहिए। ओहदेदारों ने कहा कि उन्होंने हंगामी खिदमत जैसे हामिला खवातीन को दी जाने वाली खिदमत, केमोथेरेपी और डायलिसिस की जरूरत को महसूस किया है। उन्होंने कहा कि शेड्यूल के मुताबिक ही तिब्बी खिदमत फराहम की जाएंगी।
जिला कोर्ट कड़पा में जिला जज जी श्रीनिवासा राव के हाथों कोर्ट बल्दिया कड़पा आउटसोर्सिंग के अमला में जरूरी अशिया की तकसीम। जिला जज ने इस कार्य खैर में ताउन देने पर अतिया दहंदगान से किया इजहार तशक्कुर। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, जिला जज कड़पा जी श्रीनिवासा राव ने कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की सूरत हाल से मुतासरा अफराद की इमदाद करना अजीम कार्य खैर करार दिया है। उन्होंने आज कड़पा जिला कोर्ट के इहाते में अतिया दहंदगान की मदद से कोर्ट और बल्दिया कड़पा के आउटसोर्सिंग के अमला में जरूरी अशिया की किट्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से सारी दुनिया में माली बहरान की हालत पैदा हो चुकी है। गरीब अफराद का जीना दोभर हो रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में मुखिर हजरात की जानिब से गरीब अफराद की मदद को आगे आना काबिल मुबारकबाद है। ये इंसानियत का काम है। आज 100 अफराद में 9 जरूरी अशिया पर मुश्तमिल किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर आरडीओ कड़पा मिस्टर रघुनाथ भी मौजूद थे। कड़पा कलेक्ट्रेट में भी आज 35 सिक्योरिटी आउटसोर्सिंग अमला में जरूरी अशिया के किट्स तकसीम किए गए, जिसमें जॉइंट कलेक्टर कड़पा शिवा रेड्डी और आरडीओ कड़पा रघुनाथ रेड्डी ने हिस्सा लिया। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के लिए। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर।